بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کو تم اس خاک کو تم، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، بیدار نہیں ہیں، آپ کی بیداری کو میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا خدا کی مہربانی کے حوالے سے۔ میں جس کرسی پر بیٹھ کر کے بیان کر رہا ہوں یہ لکڑی کی کرسی ہے۔ ایک دور تھا لال قلعے میں دلی میں، جس تخت پر شاہجہاں بادشاہ بیٹھ کر کے حکومت کرتا تھا وہ تخت لکڑی کا نہیں تھا، سونے کا تخت تھا، اس تخت کا نام تخت طاؤس تھا۔ طاؤس کا مطلب مور، اس مور کی آنکھ میں ہیرا تھا، اس ہیرے کی قیمت جانتے ہیں اس دور میں کتنی تھی؟ 9.5 کروڑ۔ جیسے ہی اس تخت پر شاہجہاں بیٹھا، بیٹھتے ہی سجدے میں چلا گیا، اللہ سے کہتا ہے میرے مالک، لکڑی کے تخت پر فرعون بیٹھا، اس نے سر اٹھایا، تکبر کیا، اور شاہجہاں سونے کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی سجدے میں چلا گیا، مالک تیرا شکر ادا کیا، سر نہیں اٹھایا، تکبر نہیں کیا، یہ تخت شاہجہاں کا نہیں ہے، مالک سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول زمین سے اٹھے، سفر شروع ہوا، آسمان ختم ہو گیا، عرش پر پہنچ گئے، اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی، آخری دنیا پر پہنچ گئے۔ دل میں خیال آیا مالک اتنی دور تو میں پہنچ گیا، میرا امتی کیسے پہنچے گا؟ ابھی دل میں خیال ہی آیا تھا کہ اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ آپ کا امتی سجدے میں ہوگا اور اثر میں، روحانیت میں خدا تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ ملا، لے کر کے آئے، سب سے پہلے اس تحفے کو اپنے چچا کو پیش کیا۔ یہ تحفہ میں عرش سے خدا کے پاس سے لے کر کے آ رہا ہوں، معراج کے سفر میں تھا، وہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، چچا جان یہ سجدہ قبول کر لیجئے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ تو اس ابو طالب کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کے سجدے سے سر اٹھایا۔ ابو طالب نے کہا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سجدہ کیوں پسند نہیں ہے؟ کہا سر نیچے چلا جاتا ہے، سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ نمازی مسجد میں دو طرح کے، ایک نمازی آتا ہے جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے، جھٹ آیا پٹ گیا، دیر نہیں، بٹن ہے دبایا اور نکل گیا۔ ایک نمازی تو مسجد میں ایسا آتا ہے چالو نمازی، جلدی آیا جلدی گیا۔ دوسرا نمازی جو مسجد میں آتا ہے وہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک لائن میں۔ اللہ ہمارے گھر کو، مسجد کو سجدے سے، چندے سے، دونوں سے آباد فرمائے۔ جو آدمی آیا جھٹ میں، مسجد آیا جھپٹ میں چلا گیا، اس کی مثال اس پنجڑے کی طرح ہے جس میں پرندہ ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے، چھٹپٹ کرتا ہے، چھٹپٹ کرتا ہے، چھٹپٹ کرتا ہے۔ اس پنجڑے کی مثال ہے اس نمازی کی جو جلدی آیا جلدی چلا گیا، کچا مسلمان ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، مسجد میں آنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔
اور جو مسلمان جلدی آیا دیر سے جا رہا، اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں ہے۔ جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو سکون کے ساتھ ہوتی ہے، یہ پکا مسلمان ہے، اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا، جب یہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں، موبائل ہے میرے سامنے، اس موبائل کو آپ 5 منٹ دیکھیے، آپ کی 55 منٹ آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 5 منٹ دیکھیے، صرف 5 منٹ موبائل دیکھیے، آپ کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ جمعہ کا دن ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ادھر امام کھڑا ہوتا ہے خطبہ دینے کے لیے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ موبائل دیکھتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے، مسجد آتے ہیں جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جب آدمی اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے آسمان سے رحمت مسجد میں اتر جاتی ہے، اب اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ادھر امام خطبہ دے رہا ہے، اس کو نیند کا جھٹکا پر جھٹکا آ رہا ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، روز بازار جائیں گے اور جمعہ میں سیدھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ لوگ مکمل بیدار نہیں ہیں۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز বিহীর পরপরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं है शर्मिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो जीना नहीं है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम तेजी से निकल गया और ये बंगाल है।